السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ابھی 2 روز پہلے میرے پاس ایک فون آیا کرناٹک سے، میں نے نہیں دیکھا، شاید آپ لوگوں میں بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہاں سے ایک کلپ چلائی گئی کہ ہبلی میں، اس کے ہبلی یا آس پاس میں ہبلی کے ایک قبر کھودی گئی، کئی سالوں پرانی قبر یا کچھ قریب کی ہے، جو بھی ہے، سال بہرحال ہو چکے کچھ، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نمائش کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ اتنے اچھی حالت میں ان کی لاش ہے، اور بقول ان کے جو سائل تھے کہ وہ قبر پرستوں اور اس سلسلے کے لوگ تھے، تو اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ان کی لاش اتنے دنوں کے بعد بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو مطلب یہ حق ہے، اور ہمارے یہاں کی قوم ایسی چیزوں پہ بہت جلدی ایمان لے آتی ہے۔ کسی نے کہا علماء میں سے کہ ابھی بھی کوئی اگر شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو کچھ نہ کچھ ایسے بیوقوف رہیں گے جو اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، ان کے پاس اصول ہے، میں نے کہا نا اصول نہیں ہے، حق اور ناحق کو پہچاننے کا، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا ضابطہ آپ نے شریعت سے سیکھا ہی نہیں، کس بنیاد پر کسے ماننا ہے، کس بنیاد پر کسے نہیں ماننا ہے۔ یہ جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یہ بہت سارے مسائل سے جڑا ہوا ہے، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آج کل جو چل رہی ہے اور نوجوان اس میں پریشان ہے، لگا ہوا رہتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، اپنے قیمتی لمحات کو جس میں وہ بہت ساری مفید چیزیں سیکھ سکتا ہے، وہ ان فضولیات میں لگا رہتا ہے اس کے بجائے۔ تو اب انہوں نے سوال کیا مجھ سے کہ کیا اس کے بارے میں کیا کیا جائے، تو میں نے ان کو بتایا کہ اولاً یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے، پہلی بات یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں اس کی تصدیق کرو، اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یہ خبر صحیح ہے، تو کیا اگر کسی غلط آدمی کی لاش اچھی حالت میں کچھ سالوں بعد مل جائے تو قرآن حدیث یا اصول میں کچھ ایسا کہیں لکھا ہے کہ ایسا ہونے پر اس کا منہج، اس کا دین، اس کا طریقہ صحیح مان لیا جائے، وہ حق پر ہے، جنتی ہے؟ اب وہ انسانی بنیاد پر وہ لاش محفوظ ہو یا قدرتی بنیاد پر؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک خبر کافی دنوں پہلے پڑھی تھی کہ برفیلے علاقے میں ایک لاش ملی، برف کے علاقے میں نکالا گیا اس کو، وہ صحیح سلامت تھی، اور جس طرح ان کا بیان تھا کہ یہ 1,00,000 سال پرانی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سے پہلے کی ہوگی، 1,00,000 سال کی دنیا نہیں ہے بولتے ہیں انسانوں کی، لیکن اب ان کا کہنا تھا اگر ہم 2-4 ہزار سال کی بھی پرانی مان لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی مان لے تو وہ غیر مسلم رہا ہوگا، اب اس کی لاش محفوظ ہے، کیوں؟ جغرافیائی بنیاد پر، سائنسی بنیاد پر دیکھیں تو برفیلے علاقے میں تھی، اور ڈیٹا کاربن کیا، وہ جو سائنس والے کہتے ہیں، شاید میں تعبیر میں غلطی کر رہا ہوں، کاربو ڈیٹا جو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک درخت سے آکسیجن اتنے رفتار سے نکلتا ہے، درخت میں اتنا ہوتا ہے، تو اب اس کو زمین میں گڑا ملا تو دیکھا جائے کہ ابھی اس میں کتنی مقدار موجود ہے، تو اس کا مطلب اس میں سے اتنا نکل چکا ہے، اتنا نکلا تو اتنا دن لگا ہوگا، لہٰذا یہ اتنا پرانا ہے۔ اس طرح کسی پتھر کو کس زمانے کا ہے، درخت کو، خون کو، ہماری شخصیت کو، کوئی لاش اور قتل ہوا ہے اس کو لوگ پرکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، تو بتایا کہ وہ جو لاش ہے اتنے سالوں پرانی ہے، تو میں نے کہا کہ اب اس کی بنیاد پر یہ ڈھونڈا جائے کہ وہ بہت بڑا بزرگ عالم ہے، اس کو ولی مان لیں، یہ اس کی بات ہے۔ مصر میں جتنے احرام ہیں ان میں فرعونوں کی لاشوں کو محفوظ کیا گیا، جس کو عربی میں محنت کہتے ہیں، انگریزی میں ممی کہتے ہیں، محنت کی ہوئی لاشیں ہیں، تو ان کی لاشیں محفوظ ہیں، تو کیا وہ وارثہ ہو گئے، صالحین میں سے ہو گئے، اولیاء ہو گئے؟ ان کی لاش ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں، اب اس میں طریقہ انہوں نے کہ آج وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں وہ ایسا بنایا گیا کہ اس میں ہوا نہیں جاتی ہے اور اس کے جسم میں سڑنے والے مادے نکال لیے کے لیے، یہ بتاتے ہیں، آج ویسے محفوظ نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاتے، لوگوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو فرائنہ کے پاس تھی، اس زمانے میں تھی۔ لینن کی لاش کو رشیا والوں نے محفوظ کیا، ابھی جلدی اس کو توڑ پھوڑ کے کچھ سالوں پیشتر روس جب ٹوٹا تو اس کو بھی توڑا، ہاں، معاشی پریشانی کے حالت میں اس کی لاش کے لیے جو محفوظ رکھنے کا جو پورا سامان کیا، کہا کہ پر ڈے کئی لاکھ روبل خرچ ہو رہا تھا، تو کون اتنا برداشت کرے، اس کی لاش کو توڑو پھوڑو اور ٹھکانے لگاؤ۔ تو میرا سوال، میں نے کہا کہ یہ سوال ہے کہ کیا لاش اگر محفوظ ہو تو یہ اس کی دلیل ہے، ایسا کوئی اصول ہے؟ ہاں، ایسی اور بھی کچھ پہلو میں نے پیش کیے، اور پھر آنے کے بعد میں نے فون کیا ایک جگہ، پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نیوز فیک ہے، جب وہ کھدائی ہوئی تو وہاں کنکال نکلا، ہڈیاں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ان ہڈیوں پر ہرا کپڑا پہنا دیا اور لپیٹ دیا، دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ وہ لاش ہے۔ یہ ہمارے ہاں لوگوں کا طریقہ ہے،
ہاں، اور آج میں بار بار ابھی یہ باتیں دہرا رہا ہوں، ہمارے دروس چل رہے ہیں اس پر کہ ہمارے یہاں یہ کاروبار دین کا، شرک کا کاروبار چلانے کے لیے کہ فلاں بزرگ فلاں بابا اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے الٹے سیدھے واقعات اور ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کے بارے میں جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے جو ہے وہ بزرگوں میں ثابت کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، ایک دوسرے کو شیئر ضرور کرے۔ السلام علیکم۔